حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ فائدہ، یہ نماز مسجد کی تعظیم کے لیے پڑھی جاتی ہے، تحیۃ المسجد، اور مسجد کی تعظیم سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ دوسری بات، یہ 2 رکعت اس وقت پڑھی جائیں جب مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، امید ہے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ بات بعض صالحین نے کہی کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ 3 کلمہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ مسئلہ 2 رکعت کی کوئی تخصیص نہیں، اگر تحیۃ الوضو کوئی 4 رکعت بھی پڑھے، تحیۃ المسجد 4 رکعت بھی پڑھے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد کی بجائے کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا سنتیں ادا کی جائیں تو یہی فرض اور سنتیں تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، اگرچہ اس نے اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہ بھی کی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنتوں میں بھی تحیۃ المسجد کی نیت کر لے۔ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے پڑھے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ جائے پھر اٹھ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کئی مرتبہ مسجد جانے کا اتفاق ہو، صرف 1 مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے، خواہ پہلی مرتبہ پڑھے یا آخر میں۔ اب آگے ہے تحیۃ الوضو۔ ہر مرتبہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلم یتوضا فیحسن وضوءا ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ کوئی مسلمان جو وضو کرے پھر اچھی طرح وضو کرے، یعنی پورے آداب کے ساتھ، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے دل اور اپنے چہرے کی پوری توجہ کے ساتھ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں تحیۃ الوضو میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دھیان سے سنیں بھائی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت پوچھا، بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز یعنی تحیۃ الوضو ضرور پڑھی جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی۔ یہ اس کی برکت ہے کہ ان کے پاؤں یعنی جنت کے اندر اللہ کے نبی ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جسم کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ اگر 4 پڑھ لے یا فرض سنت وغیرہ بھی پڑھ لے تب بھی ثواب مل جائے گا۔
عورتیں بھی تحیت الوضو پڑھ سکتی ہیں۔ غسل کرنے کے بعد یہ 2 رکعت مستحب ہیں، اس لیے کہ ہر غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، ہر غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ نماز اوابین، مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت پڑھے، اس نماز کو اوابین کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم فیما بینہن بسوء ادلنا لہ بعبادت 12 سنہ۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری گفتگو نہ کرے تو ان 6 رکعت کا ثواب اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ بہر صورت مغرب کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے 6 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے۔ مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اوابین کی 6 یا 20 رکعت مغرب کے بعد کی سنت مؤکدہ کی 2 رکعت کے علاوہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا، جو یہ 6 رکعت پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ لیکن اگر وقت کم ہو تو مغرب کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ کر 4 رکعت اور پڑھ لی جائیں، یعنی سنت سمیت 6 رکعت، تب بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ صلاۃ اوابین ہے، لہذا جس نے یہ نماز پڑھی سمجھو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ بعض روایات میں اوابین کی 2 رکعت اور بعد میں 4 رکعت منقول ہیں، لہذا کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 20، جتنی پڑھ لے گا اتنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین حق تعالیٰ شانہ، یہ اعتکاف میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ اوقات قیمتی بنانے ہیں بھائی، اور یہ آج 23واں روزہ ہے، تھوڑے سے دن رہ گئے، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ابھی جو جھولیاں بھرنی ہیں بھر لے، ابھی صدائیں رات دن لگ رہی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سائل، کوئی بخشش کا طالب، کوئی رزق کا طالب، کوئی صحت کا طالب، کوئی عافیت کا طالب، کون ہے؟ اس لیے اللہ سے دل کھول کر مانگے، یہ اوقات پھر رمضان کے بعد نہیں ملیں گے۔ آج کل صدائیں عام لگ رہی ہیں دن رات۔ جو بھائی سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکے وہ نفلی اعتکاف بیٹھ جائے، دن کے اندر بھی ہے کام کاج کر کے آ جائیں، نفل کی نیت کر لیں، اور چونکہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے تو رات کے ٹائم آ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں عبادت کی نیت سے اندر داخل ہو رہا ہوں اعتکاف کی۔ باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا نفل والے کا، اور جب اندر آئے گا تو یہی اعتکاف کی نیت کر لے تو انشاءاللہ یہ رات بھی اعتکاف میں شمار ہوگی، اور اسی طرح کوئی دن میں کرے اس کے اندر بھی اجر ہے، جیسے پہلے دن یہ فضائل بیان کیے گئے۔ تو یہ موقع ہے، جو بھائی سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکے وہ دن یا رات میں نفلی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ سارے کوشش کریں گے نا بھائی۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.